والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والسلطان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مسلمين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، سیدنا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس سورت کے اندر دل کو جھنجھوڑنے والے مضامین بیان فرمائے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن کریم کا دل فرمایا۔ اب قصہ سن چکے ہیں چند حضرات انبیاء کرام علیہ السلام یا ان کے نائبین ایک بستی میں تشریف لے گئے، ان کو دعوت دی، بستی والوں نے ان کی دعوت کا انکار کیا، بار بار سمجھایا گیا، نہیں مانا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسی بستی کا ایک شخص بتایا جا رہا ہے، حبیب نجار، وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، قوم ان کی بھی نہیں سنتی ہے اور پھر ان کو ان کی طرف سے سخت سزا اور اذیتیں دے کر قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت بری طریقے سے ان لوگوں نے ان کو شہید کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انتقال سے ہی جیسے ہی انتقال ہوا اللہ پاک نے جنت میں پہنچا دیا۔ انی آمنت بربکم فاسمعوا، اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں میں ایمان لایا تم سن لو۔ یہ کہنے کے بعد قوم نے ان کو نہیں چھوڑا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قیل ادخلوا الجنہ، ان سے کہا گیا کہ جنت میں یعنی برزخی جنت جو ہے میدان حشر سب کو قائم ہوگا اور وہاں اصلی زندگی شروع ہوگی۔ برزخی دنیا میں جنتی نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا اور یا لتقوم یعلمون، یہ ایک داعی، ایک مرشد اور ایک معلم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی نیابت کی جس قسم کے رشتے رکھتے ہیں ان سب کو فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے متبعین، اپنے مسترشدین اور اپنے متعلقین طالب علموں کے سلسلے میں آپ کی کیا طلب ہوگی۔ یہ دنیا سے جنت میں جا رہے ہیں اور وہاں کی دنیا میں یاد کر رہے ہیں پاک یادی کا قوم یاد، کاش کے میری قوم جان لیتی دماغ و بردی اور اللہ پاک نے میری بخشش اور مغفرت فرمائی۔ میرے رب نے محبت والا جملہ ہے دماغ و بردی اور حضرت رابعہ بصریہ کے متعلق آتا ہے کہ ان سے پوچھا اور میں پوچھا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں ہمارا رکھو، انہوں نے فرمایا کہ میں تو بندی بننے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہاں سے ربوبیت کی طرف سے مجھے بندی کرنا قبول ہے یا نہیں، یہ اصل چیز ہے۔ یہاں اللہ پاک فرماتے دماغ و بردی اور میرے پروردگار نے میری بخشش فرمائی، رب ربی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے رب عبدہ فرمایا، دو چیزیں فرمائی، سبحان الذی اسری بعبدہ، دوسری جگہ عبدا من عبادہ نہ فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل ہی میں آگے قصہ آ رہا ہے اور دوسری بادشاہ کا اس کی نسل کا آ رہا ہے تو اس کے لیے عباد رہنا، ہمارے عباد رہنا پوری بخشی شدید، عباد کے بعد بیچ میں لنا کر کے اس کو فاصلہ کر دیا، عباد رہنا یہی فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے۔ یہ ایک محبت کی چیز ہے عبدہ، عبدیت، اقبال نے اسی کو کہا ہے عبد چیزیں دیگر عبدہ چیزیں دیگر، صرف عبد بننا یہ ایک اور چیز ہے، عبدہ یہ ایک اور چیز ہے۔ سرابہ انتظار وہی منتظر، جو بندہ ہوتا ہے وہ انتظار میں ہوتا ہے اور عبدہ ہے اس کا انتظار کیا جاتا ہے۔
مرحبا کے ذریعے اس کی صدائیں بلند ہوتی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام ہر آسمان پر استقبال کے لیے تشریف لائے. وہاں ہر آسمان کا فرشتہ بھی پوچھتا ہے مما آپ کے ساتھ کون ہے. یعنی اہتمام ان کو بھی معلوم تھا کہ ویسے تو جبرائیل علیہ السلام آتے جاتے ہی رہتے، لیکن یہ خصوصی موقع ہے اس لیے. اور پھر مرحبا بالابن الصالح بالاخ الصالح، جیسے جیسے انبیاء کرام علیہ السلام کی عمریں ان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے یہ سلامت اور وہی منتظر آپ کا انتظار کیا جائے. یہ عبد ہو، یہ بندہ بھی کہہ رہا بیما غفر علی رب، میرے رب نے میری بخشش پر. اللہ پاک نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي. سیدنا آدم علیہ السلام کے متعلق فرشتوں نے کہا کہ ان کی یہ دنیا و ہمارے آخرت ہو. اللہ پاک نے فرمایا کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اس کو میں اس طرح نہیں کروں گا جن کو میں نے کلمہ کن سے، فرشتوں کو کلمہ کن سے پیدا فرمایا. اور سیدنا آدم علیہ السلام کا اہتمام قرآن نے بتایا. تو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اللہ پاک فرماتے میں نے اپنی طرف سے روح ہے خصوصی توجہ حضرت انسان اور آدم علیہ السلام سید البشر کے لیے. تو یہ کہہ رہے ہیں بیما حقیقت ہوئی جن بیما غفر علی ربی، میرے رب نے میری بخشش فرمائی. وجعلنی من المکرمین. دوستو اور بزرگوں، یہ دنیا کا اسلام، دنیا کی چیزیں، حضرات علماء، حضرات اہل مشائخ، ان تمام حضرات نے محنتیں فرمائی، کوششیں فرمائی، اور یہ اسی چیز کے لیے وجعلنی من المکرمین. اللہ پاک یہاں قبول ہو جائے. باید اسلامی رحمۃ اللہ علیہ پوری جا رہا ہے آپ کے پاس، آپ کے پاس میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی جس سے میں جا بلایا اس کے بعد خیر جا رہا ہے تو جا سکتا ہے. لیکن ایک سوال کا جواب، اتنی مدت سے پونے بیرا کوئی عمل ایسا دیکھا جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی طریقے کے خلاف؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا دیتا ان کرامتوں کے مقابلے میں مثبت ترتیب پر میرا عمل ہونا یہ سب سے بڑی کرامت. اس لیے وجعلنی من المکرمین، اللہ اپنے مکرم بندوں کو ہی نوازتے ہیں اور ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خصوصی معاملہ ہوتا ہے. آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ. ہم نے اس کی قوم کے اوپر یہ جو لوگ اتاقیہ یا استثناؤں کے لیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں بھیجا. وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور نہ ہم اتارنے والے تھے. إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک ہی چیز آسمان سے آئی. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، فَإِذَا هُمْ مَيِّتُونَ بھی فرما سکتے تھے، لیکن چونکہ ان کا تکبر بدل تھا، شرارت ان کی زیادہ تھی، تو گویا علو اور تکبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اب فرمایا فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ. ان کا انجام تو گزرنا ہی ہو، صرف مرنا نہیں. جو تکبر اور بلندی میں آگے بڑھ رہے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، ایک ہی چیز نے ان سب کو گزار دیا. یہ عجیب جملہ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ سامنے دیکھا تھا. قرآن کریم کی بلاغت اور اعجاز اسی انداز کا ہوتا ہے. آگے اللہ پاک نے فرمایا یہ تفسیر کے لیے تھوڑا ہی موقع یہ آیت اس کی تفسیر کے سلسلے کے اندر حضرات تفسیری بہت احتیاط برت رہے ہیں. آخری تفسیر امام غزالی حضرات نے یہ فرمایا کہ نعوذ باللہ اللہ پاک کو بندوں پر حسرت نہیں دے یا حسرتاً عربی لغت کے اعتبار سے ندبہ اور اس طرح کے مقامات ہوتے ہیں جہاں سامنے والے سے خطاب کیا جاتا ہے. یہ یہاں حسرتاً علی العباد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے ان کو دعوت و تبلیغ کے ذریعے انبیاء کرام علیہ السلام سمجھاتے ہیں، اس کے بعد بھی نہیں مانتے ہیں. ان کے اوپر برکت حقت کلمۃ العذاب، ان پر عذاب کا کلمہ ثابت ہو گیا. اس پر اللہ پاک فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اتنا شاندار اللہ پاک فرماتے ہیں بندوں کو عذاب سے بچانا. خدا پاک کی الوہیت ہے، ربوبیت ہے، شان رحیمیت. رحمتی سبقت علی میری رحمت اور بس اقوها للذین یتقون. اللہ پاک نے اس رحمت کو اس کے لیے تقوی والے حضرات کے لیے اللہ پاک نے ذکر فرمائی. تو یہاں یہ حسرتاً علی العباد، اللہ پاک اپنے بندوں کو خود ہی پیدا کرنے والے، خود ہی ہماری اختیار بھی اس کے ساتھ واپس. لیکن وہ جو اختیار کی ایک طلب تھوڑی سی دی ہے بندے کو اور اسی بنیاد پر حساب کتاب ہونے والا ہے. یہ حضرات علماء متکلمین ہے، یہ اختیار جو بندے کو دیا گیا ہے اس پر ہی گفتگو فرمائی. یا حسرتاً علی العباد سے اللہ تبارک تعالیٰ یہی فرمانے ہماری طرف سے ہم نے سارے دلائل
اختیاری عمل کے طور پر تم نے جو اپنانے تھے وہ سارے کیے، لیکن تم نے اپنے اختیار سے اس کو پسند نہیں کیا. تو یہ احسن علی العباد نعوذ باللہ اللہ پاک کی طرف منسوب نہیں ہے. اللہ پاک بندوں ہی کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ کیسی حسرت تمہارے لیے ہے، یعنی یہ حسرت تم کو پکڑ لے، اس کے لیے حسرت کے مستحق ہو چکے ہیں. ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. اللہ پاک کی طرف سے جب بھی رسول آئے ان میں سے ہر ایک رسول کا انہوں نے استہزاء کیا. اللہ پاک فرماتے ہیں الم یروا ما ارسلنا قبلہم من القرون. انہیں پتہ نہیں ہے کہ ان سے پہلے کتنے لوگ آئے. انہم الیہم لا یرجعون. وہ آتے گئے لیکن کوئی واپس نہیں آیا. ان کل لما جمیع لدینا محضرون. سب کے سب ہمارے دربار عالی میں حاضر ہوں گے اور ہر ایک کو وہی منکم الا واردھا. قیامت ہے پرسیات کے متعلق انہوں نے فرمایا وہی منکم الا واردھا. کوئی ایسا نہیں جس کو وہاں سے گزرنا نہیں. یہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ متوجہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک کی طرف سے دعوت آ جائے اور اس کے بعد لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے مختلف قسم کے عذاب ہے. یہاں بھی فرمایا اور بھی دوسری بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعاد و ثمود وقد تبین لکم من مساکنہم. یہ عاد اور یہ ثمود اور تمہارے سامنے ان کے مکانات کہاں ہے؟ تمہارا بہتر الشتاء والصیف. گرمی اور سردی کا قریش کا جو سفر ہوتا تھا یہ انہی علاقوں میں سے ہے. وَقَلِيلٍ مِّن قَرْيَةٍ. ایک تو یہ فرمایا بہت سی بستیاں آخر عملی رکھ کے، اور ایک یمرون علیہم. بہت سی بستیوں کے پاس سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے وہم عنہا معرضون. اس سلسلے میں تحقیق نہیں کرتے آخر ان قوموں پر عذاب کیوں آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت اور طاقت میں یہاں بھی فرماتے ہیں ہم نے کوئی بڑے لشکر نہیں بھیجے. صحیح بات. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز تھا کہ غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں تو شریک ہوئے عمل اور دوسرے غزوات میں بھی تشریف لائے، لیکن حضرات علماء محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت کے لیے آئے، مسلمانوں کی دلگی کے لیے آئے، سکون دینے کے لیے آئے، عمل شریک نہیں ہوئے. لیکن یہ بھی ایک مزید شدت ہی ہے ان کی. تو یہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز رکھا. یہاں فرمایا انکار باللہ صریحا واضحا. بڑی بڑی قومیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی طرح انجام فرمایا. قرآن کریم کی مختلف آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ واقعات ذکر فرمائے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت ہم آپ کے سامنے ان کے واقعات کو ذکر کرتے ہیں لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے دل کو طمانینت ہو، آپ کے دل کو سکون ہو. معلوم ہوا کہ نبی کو جس سے سکون ملتا ہے امت کو اور امت کے اہل علم کو نائبین کو بھی اسی سے سکون ملنا چاہیے. یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات پر غور و فکر کیا جائے. بار بار قرآن کریم نے اس کو الگ الگ جگہ نتیجے کے طور پر ذکر فرما دیا. انبیاء کرام علیہ السلام کا واقعہ نصیحت فرمائی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ فوراً کوئی جز وہاں آ جائے. 1400 سال کے بعد ہم پڑھتے ہیں اور ویسے بھی مکی صورتوں سے ہمارا گزر ایسے ہی ہوتا ہے. مدنی صورت میں اور احکام کی آیتیں ہوتی ہیں تو ہم لوگ غور کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو، رسالت کو، آخرت کو، جنت اور جہنم کو. سورہ یاسین میں بھی آگے جنت کا ذکر آ رہا ہے، جہنم کا ذکر آ رہا ہے، وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، سور کا ذکر آ رہا ہے. حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیے تشریف لے جا رہے ہیں. حضرت مولانا صاحب رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کہاں کہ حضرت پورا جگہ فرمایا کہ کون سے موضوع پر بات کرتے ہیں. موضوع ہوگا مناسب اس سے حضرت نے فرمایا کہ جنت اور جہنم پر بات. مولانا علی صاحب نے فرمایا کہ اس وقت تو میں نے مکمل تیاری نہیں کی ہے. پھر حضرت نے وہ کتابوں کے نام بھی بتایا کہ خدا خدا سے تفصیل لے کر آپ جنت اور جہنم کی تصویر کریں اور لوگوں کے سامنے اس کو بیان. اس لیے کہ اللہ پاک اپنے پاک کا نام ہے کثرت سے توحید کو، رسالت کو، آخرت کو، حساب کتاب کے دن کو، محشر کے دن کو، اس کی ہولناکی کو. آخری پارہ مفسرین نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو قیامت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا ہو وہ السماء انشقت اذا الشمس كورت. یہ جو آخری صورت ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے عجیب و غریب مناظر وہاں کے ذکر فرمائے. اور فإذا الوحوش حشرت،
سارے جانور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوں گے. کوئی وحشی جانور ہے لیکن ایسی ہولناکی ہوگی قیامت کی, ایسے علامتیں قیامت کی ظاہر ہوگی. انسان بھی اپنی جگہ پر پریشان اور شیر بھی اپنی جگہ پر ششکر ہوگا. کوئی کسی کو کوئی نقصان نہیں, کوئی ادھر ہوش ہوش. یہ مناظر اللہ پاک نے فرمایا دریا کس طریقے سے بہائے جائیں گے, سوتیرت بھی ہے, بھڑکائے جائیں گے. یہ شخص کو کیا جملہ ہے. قبر یقبل تقبیر کہا جاتا ہے جسے چادر اور بستر کو ہم لپیٹ دیتے ہیں صبح اٹھنے کے بعد. اسی طرح قول ہوتا ہے اس میں شلوار نکال لیتے ہیں, اس کو لپیٹ دیتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے یہ شخص کو اتنا بڑا سورج جو ہماری زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا, اور زمین ہم نے پوری دیکھی ہے, اتنی وسیع والی زمین پر اتنے وسیع والی, اور اللہ پاک فرماتا ہے یہ شخص کو. اسی لیے ایک مستشرق ایمان لے آیا. اس کو کسی نے پوچھا کہ آپ کے ایمان لانے کی کیا ہوتا ہے. اس نے یہ کہا کہ میں نے دوسری تمام مذاہب کی کتابیں پڑھی, اس میں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ انسان انسان سے بات نہیں کرتا, بڑا ہے طاقت والا ہے, وہ نیچے والے سے بات کرتے ہیں. لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہے جو ساری مخلوقات سے بلند اور بڑھ کر ہے, اور اس کی طاقت اور قوت کا استحصال وہ کرتا ہے. کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ساری مخلوق اس کے سامنے کچھ ہے. کبھی سورج چاند اتنی بڑی مخلوق, اور اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے آسمان و زمین سے کہا آؤ, فرما برداری کے ساتھ مجبوری کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ نہیں, جب آنا ہی ہے اور آپ کے غلام ہی ہے, یہ جملہ بھی ہم لوگوں کے لیے ہے کہ وہ مخلوق جو مکلف نہیں ہے. اللہ پاک نے ان سے جب کہا کہ انہوں نے کہا کہ اتینا طاعین, اور بندہ ہے اتینا طاعین میں تھوڑی کچھ سستی دکھتا ہے. اللہ پاک کے اشارے فرماتے ہیں انسانوں کو تو جنت اور جہنم کے تذکیر قرآن کریم نے بار بار فرمایا. آسمان و زمین کا نظام کرتا ہے. تو اس مستشرق کا یہی کہنا تھا کہ دوسری کتابیں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے وہ بھی آسمانی ہی کتابیں تھیں, تورات بھی اور انجیل بھی, لیکن محاورت ہو گئی. اب اس میں وہ تاثیر نہیں رہی. اگرچہ کچھ بزرگوں کو اس میں بھی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرات فرماتے ہیں کہ تورات میں بھی ابھی کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ اللہ کے کلام کی اس میں قیمتیں اور کچھ روشنیاں بات. اللہ پاک نے فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. لیکن حضرت عمر کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی. اس لیے قرآن کریم یہ وہ آخری کتاب ہے مصدقا لما بین یدیہ. پچھلی ساری شریعتوں کی تصدیق اس میں آ گئی. تورات میں کیا ہے قرآن بتائے گا, انجیل میں کیا تحریف ہوئی ہے قرآن اس کو واضح کرے گا. ولكن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو اسی لیے رکھا ہے. یہاں اللہ پاک نے فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا. عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام رہا. انبیاء کرام علیہ السلام جن قوموں میں, جن بادشاہوں کے بعد, جن علاقوں کے بڑے بڑے چودھریوں کے سامنے گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو ظاہری اسباب میں بے سر و سامانی کے ساتھ رکھا, اور مقابلے میں جتنی بھی قومیں تھیں ساری چیزیں ان کے پاس. لیکن نتیجہ اللہ پاک نے فرما دیا وہی کل لما جمیل. اور اس سے پہلے دنیا میں اللہ پاک نے عاد و ثمود وغیرہ کے بار بار ذکر فرمائے. وہ فرعون الذی اوطی, قوم ثمود, فرعون. قرآن نے عجیب و غریب مناظر بیان فرمایا. حاقۃ الحاقہ وما ادراک, اس کے بعد ذکر فرمایا سبع لیال وثمانیۃ ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقیہ. اللہ ہمارے پوچھے کہ کوئی ہے باقی, کوئی جواب دینے والا ہے, کوئی خامدون, سب کو بجھا دیا, کوئی جواب دینے والا نہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا گیا, کوئی جواب نہیں. آپ نے فرمایا کیف آسیٰ علی قوم کافرین, میں کیسے افسوس کروں ایسی قوم پر جنہوں نے نہیں سنی اور اللہ پاک کی طرف سے عذاب ان کے اوپر آ گیا. تو انبیاء کرام علیہ السلام کو بے سر و سامانی کے عالم میں بھیجا گیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی ان کو کامیاب کر. مقابلے میں جتنی قوتیں تھیں اللہ پاک نے ان کو ناکام کیا. اللہ پاک نے ان کی قوموں کا ذکر انبیاء کرام علیہ السلام کی زبانی فرمایا. ہمارے شیخ المشائخ حضرت
ہمارے شیخ کے شیخ حضرت مولانا شاہ رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک نے قرآن کریم سے آپ کو انتہائی اعلیٰ درجے کی مناسبت عطا فرمائی۔ حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جیسے آپ لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہے، حضرت کے شیخ ہوتے ہیں، حضرت کو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی روح معانی کے متعلق حضرت مولانا ابرار صاحب فرماتے تھے کہ ایسی یاد ہے اس طرح ہم لوگوں کو سورہ فاتحہ ہے، لمبی لمبی عبادت میں روح معانی کی حضرت شاہ رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھتے تھے، سناتے تھے وجمے میں، اور قرآن پر سب سے زیادہ توجہ دلاتے تھے۔ اصل چیز جو ہے اس لیے ہدایت ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام کو نازل فرمایا، اس لیے حضرت کی تعلیمات رسول الامہ میں ایک مستقل چیز ہے جس میں قرآن یا تلاوت کے فضائل، تلاوت کے اوپر حضرت نے عجیب و غریب لکھا، پھر قرآن کی فضیلت پر، پھر قرآن کریم کے معانی اور مطالب اور انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات، پھر جنت اور جہنم، حضرت شاہ رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے اس کو ذکر کیا۔ یہ مشائخ میں چونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے ایسی بصیرت قرآن کریم میں عطا فرمائی ہے، آپ کی تفسیر بیان القرآن جب تک آدمی 40-50 تفاسیر کا مطالعہ نہیں کرے وہاں تک اس کے سامنے بیان القرآن کے ایک ایک لفظ کی عظمت اور قدر کا احساس نہیں۔ آخر کیوں اس لفظ کے ساتھ حضرت نے یہ قید بتائی، اس کے ساتھ یہ قید بتائی، یہ اللہ پاک نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جن علوم سے نوازا تھا اور جو اللہ پاک کی طرف سے کشف اور دوسرے اعتبارات سے قرآن نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، یہی ہوتا ہے جب مسلسل کسی چیز پر محنت کی جاتی ہے تو اللہ پاک کی طرف سے پھر ملکہ عطا فرمایا جاتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے اس بندے کی مدد کی جاتی ہے۔ محدثین نے محنتیں کی، اللہ پاک نے ان کو سمجھایا اور آج ان تک صحیح احادیث پہنچی ہے، تو قال حدیث نے نقل کیا اور اللہ پاک نے ان کے نقل کی بنیاد پر صحیح اور غلط احادیث کا فرق ہمارے سامنے واضح فرمایا۔ تو یہ بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے یہ کلام نازل فرمایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی واقعات کے الگ الگ حصے اس لیے آئے لنثبت به فؤادک، یہ بتاتا ہے کہ جب امت میں غم، پریشانی اور تکلیف ہو تو اس کا علاج یہی ہے قرآنی واقعات کو تفصیل سے بتایا جائے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی بے سر و سامانی کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے کامیاب کرنا، اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت میں عظیمت اور جو قوت اور پختگی رکھی۔ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام میں بارے میں اللہ پاک نے فرمایا، اور آگے حضرت نوح علیہ السلام فرماتے اپنی قوم سے ان کا تبور علیہم موقع، اگر یہ دعوت تمہارے لیے دشوار معلوم ہوتی فاجمعوا کیدکم، سب سے سب تدبیر کرو اور تمہارے معبودوں کو بھی شریک کرو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، تمہارے پر کوئی پریشانی اور کوئی اجرت چیز نہ ہو، بالکل صاف، اور پھر تم میرے مقابلے کے یہ نبی اس طرح کی استقامت کے ساتھ بات فرمانے، عظیمت کے ساتھ بات فرمانے، اس لیے کہ توحید، رسالت اور آخرت انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ مضامین اور اللہ پاک نے اپنی توحید اور معرفت ایسی دی ہے کہ پھر کسی چیز کا ان کے سامنے کوئی گزار یا ایک چیز، یہ تو نبی نہیں ہے، حبیب نجار نبی کے نائبین میں سے ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کو کیسا کیا، انتقال کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے، قوم نے بڑی تکلیف پہنچانے کے بعد دنیا سے رخصت، لیکن وہاں جا کر کہہ رہے ہیں یا قومی یعلمون بما غفر لی، ایک تو قومی ہمدردی اپنی قوم سے، اور دوسری چیز اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کا استحصال، اور لوگوں سے ذاتی طور پر عداوت نہیں، جو کچھ دشمنی تھی وہ دین کی نسبت سے، اب جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اپنی قوم کے متعلق بھی وہی چیز چاہتے ہیں۔ آپ سن چکے ہیں یہی بات صحابہ کرام حضرت عاصم اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا، اور انہوں نے دعا کی کہ اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا حال پہنچا دے کہ اس طریقے سے انہوں نے دغابازی کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا، تو پھر اس کے بعد یہ پہنچ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا بلغوا عنا قومنا انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا، ہماری قوم کو یہ پہنچا دیجیے کہ ہمیں اللہ سے جو وعدے اللہ پاک نے کیے وہ یقینی وعدے، ونادى اصحاب الجنہ اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا،
یہ اتنی پختگی انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت میں ہوتی ہے، عظیمت اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی سے تعلق کی جو نوعیت ہوتی ہے، یہ قرآن کریم ہی سے ملتی ہے۔ ایمان میں جو احتیاط پیدا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمان، اللہ محفوظ فرماتے ہیں کہ میری کتاب کی یہ تاثیر ہے کہ جب تم میری کتاب کی تلاوت کرو گے تو زادتہم ایمان، تمہارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ صحابہ کرام کو یہی تھوڑے تھوڑے وقفے سے نور الہی اور نور نبوت سے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نوازا جاتا تھا۔ پریشان ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے، ان فرعون علا فی الارض، کہ فرعون نے تکبر کیا، وجعل اہلہا شیعا، اس کے رہنے والوں کو الگ الگ جماعتوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہر زمانے میں اس طرح کی عادت ہوتی ہے ظالم بادشاہوں کی، وہ لوگوں کو ٹکڑوں میں مذاہب کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ کسی لیے کرتے ہیں، سکندر سے کسی نے پوچھا کہ اتنی بڑی دنیا پر تم نے قبضہ کیسے کیا؟ اس نے کہا کہ اس علاقے کے چھوٹے سے علاقے پر میں نے قبضہ کیا، اس کے 5-6 ٹکڑے کر دے اور 5-6 اس علاقے کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کو دے دیتا۔ اب یہ آپس میں لڑتے رہتے، علاقہ تقسیم نہیں۔ انگریز نے جیسے کیا پاکستان کو کیا، دنیا کے اور بہت سارے ملکوں میں کیا، عرب ممالک میں بھی جو اختلافات ہیں تو انہی کے لیے ہوئے، اور وہ اسرائیل کو لکھا یہ وجعل اہلہا شیعا، وہاں کے باشندوں کو اس طرح ٹکڑوں میں تقسیم کر۔ یہ اللہ پاک نے 1400 سال پہلے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرعونی میڈیا، آج کل لوگ بہت الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کی باتیں کرتے ہیں، اور اس طرح کی دوسری چیزیں فرعون سب کچھ کر چکا ہے۔ قرآن کے سارے حقیقت میں اس کے الگ الگ آیات میں ذکر ہوتا ہے، اور عجیب عجیب طریقے سے اس کی باتیں آئی فرعون کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منهم، ایک جماعت کو کمزور سمجھا۔ آپ ان آیات کو پڑھیے اور ہندوستان کے حالات کو اس وقت دیکھیے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ پاک کی آیت ہمارے لیے ہی نازل فرمائی۔ اس انداز سے اللہ پاک نے فرمایا نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ قصہ کس کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو تلاوت ہو رہا ہے نتلو علیک، اور عجیب یہ بڑا انداز ہے نتلو علیک، ہم تمہارے سامنے تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے اور ایک اس امت کا بھی اعزاز ہے، صحابہ کرام کا جو بڑی مخاطب ہے نتلو علیک من نبأ موسیٰ، انداز تصاویر ہم آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حالانکہ یہ قصہ قرآن میں کئی جگہ پر آیا ہے، لیکن سورہ قصص کی یہ خصوصیت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ تفصیل سے اتنا کسی اور جگہ نہیں۔ ہر جگہ پر فرعون کے ساتھ جو واقعات ہوئے یا بنی اسرائیل نے جو سرکشی کی ان واقعات کو ذکر کیا ہے، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے انداز کو بھی دو روح میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ بڑا اتار و چڑھاؤ ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے اپنی قدرت اور اپنی طاقت کا چیلنج فرعون اور فرعونیوں کو اللہ پاک نے بتایا، اس لیے آگے فرمایا بھی کہ فرعون و حامان و جنودہما، ایک تو کانو خاتین فرمایا اور ایک مما یحزنون، جس سے ڈرتے تھے وہ ہو کر رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے بچوں کو قتل کر اور بعد میں بھی بشارت، اسی لیے بنی اسرائیل نے کہا کہ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، آپ کے آنے سے پہلے ہی ہم تو ستائے گئے پیدائش سے اور آپ کے بعد بھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون، حامان اور ان کے لشکر، یہ کسی بھی ملک کی سب سے بنیادی چیزیں ہوتی ہے۔ بادشاہ وہ زمانہ تھا، ہمارے سامنے بھی مثال آئی رہی ہے، بادشاہ بھی چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ لشکر، حامان، وزیر، جو غلط قسم کے مشورے دینے والے۔ یہ بھی ایک عجیب دنیا ہے۔ حامان کے مطابق کچھ مستشرقین نے قرآن کریم پر اعتراض اور یہ کہا کہ ہم نے یہودی تاریخ پرانی پڑھ لی اور فرعون کی بھی تاریخ پڑھی، لیکن اس زمانے میں حامان نام کا کوئی آدمی ہمیں نظر نہیں۔ یہ وجہ نعوذ باللہ قرآن کریم کی تاریخ کی غلطی ہے، یہ شخصیت ہے نہیں، اور قرآن کریم نے نعوذ باللہ بھول سے شخصیت کا نام کیا۔ یہ بڑا ہنگامہ انہوں نے ڈاکٹر بوئس کو گائے گئے۔ اس زمانے کے جو ہیلوگرافی کے جو پرانے ماہرین ہوتے ہیں ہر زبان کے، ہمارے یہاں بھی ایک مستقل فن ہو چکا ہے آثار قدیمہ کی چیزوں کو جاننے کا، تو اس کے ذریعے ہوتا ہے پرانا توقع۔ کوئی چیز لے کر آپ آئے پتھر یا پرانے زمانے کی کوئی برتن آپ لے کر آئے تو یہ ماہرین بتا دیں گے کہ یہ پرانی صدی کا ہے، پرانے بادشاہ یا راجا یا پرانی قوم کے زمانے۔
ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے میٹر لگے ہوئے اور اس پہ پانی پھینکتے ہوئے، یہ ہیلوگرافی اس کو بولتے ہیں۔ یہ ان کے پاس گئے ڈاکٹر بورس کو اور اس سے کہا کہ مجھے 1500 سال پرانی کتاب ملی ہے اور اس میں یہ لفظ ہے حامان، ذرا اس کی تحقیق کرو کہ یہ لفظ مصری پرانی تہذیب اور کلچر کے اندر کہیں استعمال ہوا۔ اس نے تھوڑے دن محنت کی، اس کے بعد اس کو مل گئے۔ اس نے کہا کہ ہاں یہ لفظ ہے لیکن یہ کسی کا نام نہیں، یہ لقب ہے، اس کو ٹھیکیدار بولتے ہیں، کانٹریکٹر جس کو ہم بولے، یہ حامان نام نہیں ہے، یہ لقب ہے اس زبان میں کانٹریکٹر۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں یا حامان ابنی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اللہ پاک نے یہی جملہ فرمایا کہ حامان تو ٹھیکا لو میرے لیے، نعوذ باللہ اللہ تبارک تعالیٰ تک پہنچ گئے۔ اس کا کام ان تمام چیزوں میں یہی تھا، یہ گویا کہ تعمیرات اور بنکام کے کھاتے ہی کا آدمی، نام نہیں ہے۔ ڈاکٹر بورس گوگائی کا یہ کہنا ہے کہ میں اس کے پاس جب گیا تو میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے، اس لیے کہ ان کو خطرہ تھا کہ اگر قرآن کریم کہہ دوں گا تو یہ گڑبڑ کرے گا، اس لیے کہا کہ مجھے قرآن کی کوئی 1500 سال پرانی کتاب ملی ہے اور اس میں یہ لفظ آیا ہے۔ اس کے بعد اس سے کہا کہ دیکھیں تم نے جو تحقیقی قرآن کریم میں لفظ حامان آیا ہے، یہ تم نے خود ہی بتا دیا کہ یہ نام نہیں ہے بلکہ لقب ہے، اور قرآن نے اس کو کسی انداز میں پیش کیا۔ اب یہ لوگ نام کی شکل میں تلاش کرتے ہیں، فرعون خود نام نہیں ہے، فرعون خود بھی لقب ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کرامت ہے، گفتگو یہ تو جتنی تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے کیسے اللہ پاک نے ان کو، جب اللہ پاک کی طاقت اور قدرت اس وقت امت کو جو ضرورت ہے وہ اللہ پاک کی طاقت اور قدرت کیسے ہوتی ہے، ایمان والے بندوں کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے معاملات کیسے ہوتے ہیں، یہ دو رکوع اللہ تبارک تعالیٰ نے عجیب و غریب انداز میں اس کو سمجھایا۔ ایک تو بتا دیا کہ فرعون اور حامان اور ان کا لشکر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے یہ ساری جتنی کوششیں کر رہے ہیں ان میں وہ خطا تھا، اور مما یحذرون جس سے ڈر رہے ہم ان کے سامنے لے کر آئے۔ ایک چھوٹا سا بچہ دریا میں پھینک دیا جائے اور آ رہا ہے فرعون کے محل کے ساتھ، اللہ پاک فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرمایا فَأَلْقِیہِ فِی الْیَمِّ، جب خوف تمہیں محسوس ہو تو گھر میں چھپا دو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا فَأَلْقِیہِ فِی الْیَمِّ، سمندر میں ڈال دو، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّهَا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، یہ جملہ جو قرآن کا إِنَّهَا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، یہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اطمینان دلا دیا کہ کوئی خوف اور غم کی چیز نہیں، یہ تمہارے پاس واپس آئیں گے، وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ایک اور بڑی بشارت دیتی کہ زندہ رہیں گے اور رسول بنیں گے، اور جو آدھا اللہ پاک کا فرعون تک پہنچنے کا ہے وہاں تک تو ضرور پہنچیں گے، یہ پورا ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ پاک کی طرف سے اسباب مہیا ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کو ڈال رہی ہے، اور پھر اس کے بعد فرعون کے محل کے پاس جا کر ہی وہ رکتا ہے اور وہاں کی محل کی خادمائیں اٹھاتی ہے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور مقام پر فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یہ موسیٰ میں نے تمہارے دل میں، تمہارے متعلق میں لوگوں کے دل میں محبت ہے۔ یہ عجیب اللہ پاک کا معاملہ تھا کہ پورے مصر میں مشینری پوری کام کر رہی ہے بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے بچوں کو، بلکہ حضرت مولانا علی میاں صاحب نے قصص میں جو بتایا کہ فرعون کے جاسوس گھروں میں گھس جاتے تھے، عورتوں کے کپڑے اتارتے تھے اور اندازہ لگاتے تھے کہ حامیہ ہے، اتنی جاسوسی، لیائن الغراب، شامت النمل، حضرت مولانا نے یہ بھی فرمایا یہ سب کچھ یہ بچہ محل میں آ رہا ہے، پھر وہ اٹھا رہی ہے، یقینی بات ہے کہ فوراً سب یہ جاننا چاہیے کہ یہ وہی بچہ ہوگا جس کے قتل کیا، یہ کسی اسی عورت کا بچہ ہوگا جس کو خطرہ ہوگا اپنے بچے، یعنی اتنی تو کر نہیں سکتی، ان کو تو آرام تھا، وہ اپنے بچے کو تو پانی میں ڈالے، تو یقیناً کوئی یہودی ہی ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کی قبیلے سے ہی کوئی ہوگا جس نے بچے کو ڈالا، یہ اوپر مرحلے میں سمجھ میں آیا، لیکن اللہ پاک نے یہ جملہ فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً، چھوٹا سا معصوم بچہ ہے جو دیکھے اس کے دل اللہ نے محبت ڈالی۔ یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کانو عاقین یہ صدا کر رہے ہیں اور یہ ضرور اپنا سامان کو تیار کر رہے ہیں، محل میں لا رہے ہیں، پرورش کروا رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے چیلنج کر کے فرعون کو بتایا کہ تم جتنی بھی مشینری اپنی لگاؤ مشینری، تمہاری جتنی بھی مشینری کام کرے گی، جب میرا وعدہ آئے گا اللہ کا وعدہ جب آتا ہے تو وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا،
اللہ پاک اس معاملے کو طے فرمانے وہ ہو کر رہتا ہے. یہ صاف چیلنج فرما دیا اللہ پاک نے آیات ہے اور پھر کر کے دکھایا ہے. آگے اللہ پاک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام اب تک نہیں ہوئے اور جیسے انہوں نے دربار میں لائے ہوئے دودھ دے دیا اللہ پاک کی طرف سے ان کے دل میں القاء کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے اور ایک بھوک اور پیاس کسی کیفیت ہوئی رونے کی کیفیت ہوئی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے وحرمنا علیہم جتنی دودھ پلانے والے تھیں سب کو اللہ پاک فرعون کی بیوی اور فرعون یہ سب پریشان ہیں. یہ ایک تو محبت اللہ پاک نے ڈال دی. اتنا بڑا سارا واقعہ ہونے کے باوجود کسی کے ذہن میں یہ سوال ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے چین تھا. ان کا لطفی بھی لولا ربطنا یہ بھی عجیب ہے کہ والدہ کسی کو کہہ دیتی کہ میرا بچہ تھا میں نے اس کو پانی میں ڈال دیا پھر بات پہنچ جاتی تھی وہاں تک اور سمجھ جاتے کہ یہ وہی بچہ ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کے دل کو معلوم کیا کسی طرح کی کوئی بات ان کی زبان سے نکل نہیں پا رہی. یہ بھی عجیب کے لیے بھی فرمایا یہ دل کا باندھنا دوست کو اس کو کسی کی ضرورت ہے. امت کے سامنے حالات آتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیم کا سب سے بڑا خلاصہ اللہ پاک نے ہمیں یہی دیا ہے کہ وربطنا علی قلوبہم زادتہم ایمان. ایمان یہ حاصل ہوتی ہے قرآن واقعات سے اس میں غور و فکر کرنے سے اور اللہ کے نیک اور صالح بندوں کے واقعات اور احوال سے بھی نبی ہوا. دل کو اطمینان چاہیے. نبی کے دل کا علاج بھی واقعات میں بتایا اور ہم سب کے دل کا علاج بھی جو اللہ کے نبی کے لیے تصویر قلب اس میں ہو رہی ہے تو میں اور آپ ہمارے دل کی رکھیے بھی اللہ پاک نے یہی فرمایا. اللہ پاک نے اس کے بعد فرمایا فرددناہ الی امہ سب پلانے والوں کا موسیٰ علیہ السلام نے کیا نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن گئی اس کو بھی فرمایا اس لیے پیچھے چلو اور اس طریقے سے چلو. قرآن میں لفظ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی جاسوس کے طور پر گیا موسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق والی لڑکی ہے اس لیے جا رہے تو بس سے بچا رہے. یہ بھی تدبیر بھی قرآن نے بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے غزوات آپ غور و فکر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ انتہائی اعلیٰ درجے کی اسباب والی تدبیر اختیار کریں. جتنے بھی اسباب رہے لیکن تدبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوس روانہ کرا. آپ نے اپنے آدمیوں کو بھیجا جو دلیل ہے اس بات کی کہ ہم کو متیقظ رہنا ہوتا ہے بیدار رہنا ہوتا ہے آگے پیچھے کے احوال کو بہت مطالعہ کر کے اس طریقے سے گزرنا ہے یہ معلوم کرنا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر ابو سفیان کا علاج نکالنا چاہتے وقت تو بچ گیا واپس آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو وہ گئے پانی کا ایک کنواں تھا وہاں دو عورتیں باتیں کر رہی. ایک عورت دوسری عورت سے کہہ رہی تھی قرضہ لیا تھا اس عورت سے میں تیرا قرضہ ادا کر دوں گی کبھی اجازت کے قافلہ آئے گا وہ یہاں ٹھہرے گا تو ان کے جانوروں کو پانی پلائیں گے گھاس چارہ کھلائیں گے تو کچھ مزدوری مل جائے گی تو میں تیرا قرضہ ادا کر دوں. صحابہ کرام وہاں کھڑے تھے تو اسی لیے تشریف لائے سن لیا انہوں نے تو اشاروں میں پوچھ لیا کہاں سے آ رہے ہیں کتنے دور ہے کیا ہے کب آئیں گے. وہ تو چلے گئے صحابہ کرام لیکن ان کے جانور وہاں تھوڑی دیر ٹھہرے تھے اور مہندی ہوئی تھی ان کی. ابو سفیان جب وہاں آئے انہوں نے وہاں پر مہندی دیکھی اس کو توڑا اور توڑ کر کہا کہ اللہ کی قسم مدینے کے کھجور کی کوئی اس میں سے اتنا سہولت ہے. انہوں نے بھی وہ اختیار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ پاک کی طرف سے وہ فیصلہ تھا ابو سفیان کو جانا ہی تھا. ایک اندو کی عقبۃ دنیا وہم فی العقبۃ القصویٰ والرب اسفل منکم. آپ چلا گیا اور اللہ پاک نے بتاؤں بھیا ابو جہل آ رہا ہے. اللہ پاک کو یوم الفرقان بنا. قرآن کریم کے 10ویں پارے میں جہاں اللہ پاک نے پہلے 2 رکوع میں اور 9ویں پارے میں سورہ انفال میں بھی یہ پورا قصہ بدر کا جو اللہ پاک نے نقل کیا. اللہ پاک نے کہیں مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا ہے یریکم فی اعینکم یقللکم تمہارے سامنے وہ کم نظر آئے تو ان کے سامنے وہی نظر آئے جیسے تھے زیادہ نظر نہیں آئے کم کی طرف کم ہی نظر آئے تاکہ دشمن لڑنے سے پیچھے نہ آئے. یہ عجیب و غریب اللہ پاک نے پورا منظر ہے. تم چاہ رہے تھے سہولت تکون لکم تم ہلکا سا ابو سفیان کا قافلہ چاہ رہے تھے اور اللہ پاک فیصلے کرنا چاہتے تھے یوم الفرقان بنانا چاہتے
سے ابو سفیان نکلتے وہ آیا روکنا تھا بھی نہیں ہوا، اسے اللہ پاک کی طرف سے بتا دیا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کبھی ظاہری اسباب ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمیں نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن مسبب الاسباب اسی کے اندر ایسے فیصلے کرنے اس کے چھپے ہوئے ہوتے ہیں جس کا پتہ نہیں چلتا۔ اللہ پاک نے صحابہ کو یہی فرمایا کہ تم اور وہ ایک وقت مقرر کرتے، تب بھی تم دونوں میں سے کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی اور وقت پر نہ پہنچتے۔ اللہ پاک نے اتفاق پہنچا دیا اور پھر اس سے لوگوں کو قربان کروایا۔ فرعون اور حامان اور ان سب کے لیے کہ اللہ پاک نے اتفاقی بات ہے موسیٰ علیہ السلام کا آ گیا اور پھر ان کو حرمنا علیہ بڑھا دیا کے بعد اللہ پاک نے فرمایا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، یہ جملہ ہے کہ ان کی والدہ کے پاس انہیں واپس ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی اللہ پاک نے جہاں آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا، وہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ تھوڑی مدت کے بعد وہ آئیں گے آپ کے پاس، آپ ان کو خبر دیں گے ہم لا یشعرون، ان کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا وَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، ان کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اس لیے ہم نے ان کو واپس، اور آگے فرمایا وَلَٰكِنَّ رَسُولَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُ۔ یہ جملہ ہے کہ اکثر لوگ اللہ پاک کی اس تدبیر کو، اللہ پاک کی اس تقدیر کو نہیں سمجھتے اور وقت سے پہلے آہو واویلا کرتے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آیات میں ہم سب کو بتایا کہ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام چلتا ہے، اور قوموں کے ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ قوموں کو سارا سامان دیا، ہر ایک مضبوط اور پختہ۔ قوم عاد، قوم ثمود، یہ کوئی معمولی قومیں نہیں تھی۔ لم يخلق مثلها في البلاد، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ولاء العماد الذي لم يخلق مثلها في البلاد، ایسی مضبوط اور برابر قوم ہے کہ ہم نے اس کے معنی پیدا نہیں کیا، اپنی طرف نسبت نہیں ہوتی، اس سے مضبوط فرما کر لم يخلق فرمایا، لیکن ہے اللہ کی ذات پیدا کرنے والا۔ تو اللہ پاک نے نسبت کر کے بتایا کہ ایسی مضبوط قوم لا مصغر بھی ہوا، وہاں کو کاٹ کاٹ کر محل بنانا، آج بھی ندیت کے علاقے میں وہ محلات موجود ہے، تلاش کر کس طریقے سے انہوں نے بنایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر فرمایا، اور جس میں بھی آپ کے سامنے آئے پڑھی، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہل تراہم من باقیہ، کوئی ہے وہاں ابھی کہ جس کی طرف سے جواب آئے کہ ہم پر کیسا عذاب آئے، کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے خاموش کر دیا، بجھا دیا۔ یہ اللہ پاک نے 19ویں پارے میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قوموں سے کہتے ہیں أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، بڑے بڑے مضبوط محل بناتے ہو، بڑی مضبوط بناوٹ چیزیں تمہارے پاس، أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ، اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا۔ یہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ صبر سے کام لے کر اللہ تبارک تعالیٰ اس طریقے سے کامیاب کو فرمائیں گے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی واقعات کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو تسلی دی۔ سورہ یاسین میں یہ بتایا فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، اللہ پاک ایسوں کو بجھا دیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں دوسروں کو کامیاب کرواتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری دلیل ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کا سب سے بڑا وسیلہ ہے، عقلی دلیل ہے، جو سمجھ میں آنے والی دلیل ہے، جو اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں، اور آگے وہ آیت الارض کے ذریعے اسی کو سمجھایا جا رہا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے مشاہدات کی دلیلوں سے روزمرہ پیش آنے والے واقعات سے استدلال کر کے بتلایا، منطقی اور عقلی دلیلیں پیش نہیں کرتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بھی انبیاء کرام علیہ السلام والا ایمان اور یقین کی کیفیت سے نواز ہے۔ یہاں آنے کا مقصد اور خاص کر کے حضرت تھانوی اور حضرت مولانا شاہ رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو سلسلہ اور جو نسبت ہے وہ قرآن نے اس طرح ہے۔ ان حضرات کے بیانات میں، ان کے مواعظ میں، ان کے ملفوظات میں ہمیں سب سے بڑی جو چیز ملتی ہے وہ یہی ایمان باللہ کا سب سے مضبوط قرار ہے، تو اللہ پاک کی ہدایت۔ اللہ پاک نے قوموں کی ہدایت کے اندر اس کو بھیجا ہے، تو ہر زمانے میں قرآن کریم ہماری فرمائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بھی قرآن کی آیات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذکر اللہ، تلاوت اور مسائل کی جو باتیں ہیں یہ سب کی سب بھی اسی کے لیے ذکر گھومتی ہے۔ حضرت رب ثانی رحمۃ اللہ علیہ
सिलसिले मशाइख चिश्तिया में हमारे जितने भी अकालीन है इनकी बातें पढ़ते हैं तो यही कुरान और कुरान याद से वापस रही यही अकाईद उलमाए अहले सुन्नत व जमात देवबंद का वजीफा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसी अकीदे पर मजबूत रखे, मशाइख की तरीकों पर अल्लाह तबारक व तआला हमें चलाए। आमीन व आखिर दावाना।